اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر ہیں اور سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں مردوں میں، اور اس کے علاوہ ناظرین سب سے پہلے یار غار بھی ہیں، سب سے پہلے یار مزار بھی ہیں، سب سے پہلے اول من یدخل الجنہ، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، یہاں پر میں اب بات کر رہا ہوں کہ خلافت پر جب آپ متمکن ہوئے تو اس وقت بڑے فتنے اپنے عروج پر ظاہر ہوئے۔ نمبر ایک یہ تھا ناظرین کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو ارد گرد کے گرد و نواح کے جو لوگ تھے، مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے، تو بہت سے قبائل، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو یہ سمجھے کہ اسلام چونکہ اب کمزور ہو چکا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ اپنے نفاق کا اظہار کیا جائے اور اب اسلام پر یلغار کر دی جائے۔ تو اب کیا ہوا ناظرین کہ ایک فتنہ یہ نکلا کہ خاص طور پر منکرین ختم نبوت کا، کہ مسلمہ کذاب نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس وقت ناظرین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ برداشت نہیں فرمایا اور آپ نے جو ہے لشکر روانہ فرمایا اور پھر ناظرین مسلمہ کذاب کو شکست فاش دی۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ ایسا عبرت کا نشانہ بنایا کہ تا قیامت کوئی اگر ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کچھ کہے گا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ضرور یاد آتے ہیں۔ آپ نے عبرت کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیا اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین ایک فتنہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ایک جبری ٹیکس ہے۔ تو اس وقت یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں بڑے جو ہے وہ سخت ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ جہاد کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول کہنے لگے کہ ارفق بہم تألف الناس ارفق بہم یا امیر المؤمنین، کہ اے امیر المؤمنین تھوڑا سا صبر کیجئے، تھوڑا سا نرمی اختیار کیجئے، حالات صحیح نہیں ہیں۔ سارے ناظرین سارے اصحاب ایک طرف تھے لیکن آپ ایک طرف تھے، اور آپ یہاں تک فرماتے تھے کہ کوئی اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں رسی کا ٹکڑا بھی اگر وہ بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا اور آج دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد فرمایا اور سرخرو ہوئے، یہاں تک کہ صحابہ مان گئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتے تو آج اسلام اس شکل میں نہ ہوتا۔ جیش اسامہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ یہاں تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر خلیفہ مقرر نہ ہوتے سیدنا صدیق اکبر تو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں باقی نہ رہتی، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ ناظرین و سامعین، جیش اسامہ کا لشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا تھا،
اب ہوا یہ شام کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور وہ بھی مقام ذی خشب میں تھے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گئے۔ اس خبر کو سن کر اطراف مدینہ کے عرب مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام نے بڑا زور دیا کہ اس کو بلا لیجئے، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کسی حال میں اس پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دوں گا جس کو میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے لہرایا تھا۔ میری یہ ہمت نہیں کہ جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے روانہ فرمایا تھا میں اسے واپس بلا لوں۔ آپ نے اسے بھی واپس نہیں بلایا۔ طرفین میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہوا اور اسلام کا بول بالا ہوا، اور یہاں تک کہ جو ناظرین عرب کے لوگ برگشتہ ہو گئے تھے، سمجھ رہے تھے اسلام اپنی طاقت کھو بیٹھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایسے اصحاب کو تیار کیا ہے کہ جو اسلام کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر ناظرین اسلام کا بول بالا ہوا، جتنے وہ فتنے تھے وہ سب سرنگو ہو گئے، اور ناظرین سرنڈر کر دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام فیصلے یہ درست ثابت ہوئے۔ میں انشاءاللہ ناظرین مزید عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے جو ہے وہ سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 38 نمبر آیت ہے۔ اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ کما تسخرون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کما تسخرون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں 38 لکھا ہوا ہے، اور آیت نمبر 38 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ قال ایک کلمہ، اور ان دوسرا، تسخرو تیسرا، من چوتھا، نا پانچواں، فا چھٹا، ان ساتواں، نسخرو آٹھواں، اور پھر اس کے بعد کما نواں، اور تسخرون جو ہے وہ بلکہ ناظرین تسخرون پیچھے ایک طریقے سے گزر ہی چکا ہے، تسخرو جو ان کے بعد ہے تو صیغہ یہی ہے، تو لہٰذا ناظرین یہاں پر 9 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر انشاءاللہ ملا کر پڑھیں گے، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال ان تسخروا، تسخرو میں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ قال ان تسخروا، من علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، منا فا، انا علیحدہ نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، انا ملا کر پڑھیں گے، فانا نسخرو، نسخرو میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، فانا نسخرو منکم، من علیحدہ کم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، منکم کما تسخرون، یہاں پر بھی را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے، کما تسخرون، یہاں وقف کریں گے تو کما تسخرون پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف، من دوسرا، فا تیسرا، انا چوتھا، من گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور 5واں کما۔ تو پہلا ان، دوسرا من، تیسرا فا، اور چوتھا انا، اور 5واں کما۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اسم ہے، 3 افعال ہے، 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر ناظرین 9 کلمات ہوئے، کل ملا کر 9 کلمات ہوئے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کے اسماء نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں، منفصل ہو تو انتم کی شکل میں۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں، اپنے۔ اچھا، اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ اچھا، قال یقول قول، قول اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہے بات، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تسخرو اصل میں تھا تسخرونا، جس طرح لاسٹ والا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں کما تسخرون، تو کما تسخرون، تو یہ بھی یہی صیغہ ہے تسخرونا۔ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم ٹھٹا کرتے ہو یا تم ٹھٹا کرو گے، یا تم مذاق اڑاتے ہو یا تم مذاق اڑاؤ گے، یا تم تمسخر اڑاتے ہو یا تم تمسخر اڑاؤ گے۔ یہ تمام معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر داخل ہو رہا ہے ان، تو ان یہاں پر شرطیہ ہے، شرط کے لیے ہے، اور شرط اسے کہتے ہیں ناظرین کہ جو جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرے دوست اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا، تو آپ نے اپنے آنے کو اس کے آنے پر موقوف کیا، تو شرط اسے کہتے ہیں جس پر کوئی نہ کوئی شے معلق ہو۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ جو پہلا جملہ ہوتا ہے نا، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو یہ شرط ہے، اور دوسرا جملہ تو میں آپ کے پاس آؤں گا تو یہ جواب شرط بھی کہلاتا ہے اور جزا بھی کہلاتا ہے۔ تو ان کا معنی ہوتا ہے اگر، تو ان جو حرف شرط ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر میں تثنیہ یا جمع کا نون جو ہوتا ہے اسے حذف کرتا ہے، تو اسی لیے ان تسخرو ہوا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں شرطیہ معنی پایا جاتا ہے کہ ان تسخرو اگر تم ٹھٹھا کرتے ہو یا اگر تم مذاق اڑاتے ہو۔ نسخرو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں یا ہم مذاق اڑائیں گے، اور اس کا معنی فیوچر کے حساب سے ہوگا کہ ہم مذاق اڑائیں گے یا ہم ٹھٹا اڑائیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ان کا استعمال اور اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر ناظرین من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ من وعن یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں عام طور پر آپ جب کسی کو یا آپ کے سامنے کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یا کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اور آپ کو A to Z معلوم ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار من وعن مجھے یہ واقعہ معلوم ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک میں جانتا ہوں اس واقعے کو۔ تو من کا معنی سے ہے۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے ناظرین کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اور یاد رہے ناظرین اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کما ہے۔ کما یہ حرف تشبیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے یا جیسا کہ، جیسے یا جیسا کہ، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ 9 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 قال میں قول، نمبر 2 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف علیہ زبر قا، لام زبر لا، قالا، حمزہ نون زیر ان، تا سین زبر تس، خا زبر خا، را واو پہ شروع، ان تسخرو، میم نون زیر من، نون الف زبر نا، مننا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، فإنا، نون سین زبر نس، خا زبر خا، را پہ شروع، نسخرو، میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، منکم، کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما، تا سین زبر تس، خا زبر خا، را واو پہ شروع، نون زبر نا، کما تسخرون، یہاں وقف پڑھیں گے تو کما تسخرون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إن تسخروا منا فإنا
نسخر منكم كما تسخرون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ قال، اس نے کہا، لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا۔ ان، اگر، تسخرو، تم ٹھٹھا کرتے ہو، من سے، نہ ہم، فا پس انا، بے شک نہ ہم، نسخرو، ہم ٹھٹھا کریں گے، ہم مذاق اڑائیں گے، من سے، کم، تم، کما، جیسے، تسخرون، تم ٹھٹھا کرتے ہو یا تم مذاق اڑاتے ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ نوح نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 36 کی۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ فرمایا کہ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے صرف وہی لوگ ایمان لانے والے تھے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، پس آپ ان کی کارروائی سے مغموم نہ ہو۔ تو یہاں پر ناظرین نوح علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی گئی اور ان کی جو ہے ان کو تسلی دی گئی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور آپ فکر نہ کریں، اور جو ان میں سے ایمان لا چکا ہے اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، اور آپ ان کی کارروائیوں پر، ان کے مذاق اڑانے پر آپ مغموم نہ ہوں۔ پھر ناظرین آیت نمبر 37 کی طرف ہم آئے تھے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے اور ظالموں کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کریں کیونکہ وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ اب ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو عذاب ہوگا نا یہ از قبیل غرقابی ہوگا، یعنی انہم مغرقون، کہ وہ غرق کیے جائیں گے، اور غرقابی اور ڈوبنے سے نجات کی صورت صرف کشتی ہو سکتی تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور کشتی بنائیے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ امر اباحت کے لیے تھا، یعنی امر مباح تھا، یا امر وجوب تھا۔ صحیح یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے تھا، کیونکہ اس وقت جان بچانا صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھا، اور جان بچانا واجب ہے، اور جس پر وجوب موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے، اس لیے کشتی کا بنانا اس وقت ان کے لیے واجب تھا۔ اور اس قاعدے پر ناظرین کئی مسائل متشرع ہوتے ہیں، متفرع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر، ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو، مسلمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، وہ کہے کہ اگر فلاں شخص کے جسم میں خون نہ پہنچایا گیا تو وہ مر جائے گا، تو اس کے جسم میں خون منتقل کرنا واجب ہے، یا وہ کسی صورت میں کہتا ہے کہ یعنی یہ اگر اس کا یہ آپریشن نہیں کیا گیا تو اس کی جان مشکل میں پڑ جائے گی، اس کی جان اگر بچانی ہے تو پھر یہ آپریشن کرنا ضروری ہے، تو پھر ناظرین اس وقت آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کئی مسائل آتے ہیں کہ جی استخارہ کیجئے، ظاہر لوگوں کو تو علم نہیں ہوتا کہ آپریشن کرایا جائے یا نہ کرایا جائے، تو ہم ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہماری یہ فیلڈ نہیں، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ان کو جو ہے وہ دکھائیں،
3 سے 4 ڈاکٹر اگر ایک ہی رائے پر جمع ہیں اور وہ آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن اس کام کے لیے اس بیماری کے لیے ضروری ہے تو پھر آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں. جب 3 سے 4 ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں تو آپ ان پر عمل کیجیے, یہ آپ پر ضروری ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ جان بچانا تو واجب ہے نا, تو ورنہ پھر جو ہے وہ جان جانے کا خدشہ ہے. تو اسی ناظرین اسی سے یہ مسائل متفرع ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ نوح علیہ السلام کے لیے یہ امر وجوب کے لیے تھا, اس لیے کہ غرقابی سے بچنا صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھا, اور جس پر وجوب موقوف ہو تو وہ بھی واجب ہوتا ہے, تو اسی لیے کشتی بنانا اس وقت آپ کے لیے واجب کا درجہ رکھتی تھی. پھر اس کے ساتھ ناظرین یہاں پر میں یہ بات عرض کروں گا کہ یہاں پر کہا گیا کہ فَإِنَّكَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, بلکہ فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ تو آنکھوں سے پاک ہے, اللہ رب العالمین آنکھوں سے پاک ہے, وہ ان تمام چیزوں سے منزہ ہے, لہٰذا اس آیت کی تعویل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو علم ہو. تو اس سے مراد یا تو فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے کہ جن کو معلوم ہے کشتی کیسے بنائی جاتی ہے, کیونکہ یہ پہلی روئے زمین پر کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی. دوسرا اس سے ناظرین اس کی تعویل یہ ہے کہ کسی چیز پر آنکھ رکھنا اس کی حفاظت کرنے سے کنایا ہے. تو اس آیت کا معنی یہ ہے, جو ہم نے معنی یہاں پر بھی یہ کیا ہے کہ آپ ہماری حفاظت میں کشتی بنائیے, تو ہم نے یہی معنی کیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے موافق کشتی بنائیے. پھر ناظرین قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں جسمانی اعضاء اور ان کے عوارض اور لوازم کا ذکر ہے, جیسے ید ہے, ید کا معنی ہاتھ ہے, ید اللہ اللہ کا ہاتھ, اسی طریقے سے ساق ہے, پنڈلی ہے, عین آنکھ, اور احادیث میں اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, اس کی طرف پاک کلمے چڑھتے ہیں, وہ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے. ناظرین و سامعین, یہ سب کی سب اللہ کی صفات ہیں اور ان کی کیفیات اللہ ہی کے علم میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہ ہیں نہ ہو سکتی ہیں. مثلا اس کا ہاتھ تو ہم یہی کہیں گے اس کی شان کے مطابق, اس کا ہاتھ مخلوق کی طرح نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں, اپنی شان کے مطابق اس نے یہ فرمایا ہے. اور ایسی چیزیں ناظرین اس میں بلکہ میں عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے مجھے جانا ہے بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. تو میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا, اور میں یہاں ناظرین متقدمین کا جو اس میں ان کی آراء ہے وہ عرض کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی نہ کوئی حد ہے, نہ کوئی ضد ہے, نہ کوئی اس کا شریک ہے, نہ کوئی اس کی مثل ہے. اس کا ہاتھ, اس کا چہرہ, جو اس نے بیان فرمایا اس کو بلا کیفیت مانا جائے, کوئی کیفیت نہیں تاکہ کوئی شائبہ نہ ہو, چونکہ اس نے فرمایا اس پر ایمان رکھنا واجب بھی ہے, لیکن اس کو بلا کیفیت مانا جائے. اور متاخرین نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں, لہٰذا انہوں نے اس صفات میں تعویلات فرمائی. مثال کے طور پر یہاں ید اللہ کا ذکر ہے تو وہاں قدرت اور غلبہ مراد ہے. عین آنکھ سے مراد حفاظت ہے. جہاں حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے, اس سے مراد اس کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے تعویلات کی, اور دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں کہ بلا کیفیت مانا جائے, اور یا پھر تعویلات کر کے ید اللہ سے مراد طاقت ہے, عین سے مراد اس کی حفاظت ہے, اور آسمان دنیا کی طرف نزول سے مراد اس کی رحمت کا نزول ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ناظرین اس کو مزید انشاءاللہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر ڈسپلے, آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجئے نمبرز کو, جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے مفتی صاحب. جی میری بہن, طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ تھوڑی سی بہتر کافی بہتر لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جی, تو چلیں بس میرے میاں کے آج ٹیسٹ لی ہیں انہوں نے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں, آپ اسے دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال ان تسخروا ان تسخروا منا منا فإنا نسخر فإنا نسخر منكم منكم كما تسخرون.
كما تسخرون. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اس کرونا سے آپ کو نجات عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے بھائی ہماری مائی بہنیں اس میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین سب کو نجات عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ میری بہن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اچھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ ترجمہ، نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو جس طرح تم اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ صدق اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ من کم پر غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، من پر اخفا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ بکر سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان تسخروا منا تسخروا منا، نہیں میری بہن جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھیے نا۔ تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے، اپنے اچھی کوشش کیے، تھوڑا سا محنت کریں گے انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا، نسخرو نہیں، نسخر منکم، را پر پیشے سے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ابرش۔ جی بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ جی سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ ترجمہ، نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو جس طرح تم اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو وقت آنے پر ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ماشاءاللہ بیٹا بہت اچھے بہت پیارے انداز میں آپ نے پڑھا، بہت اچھے مخارج کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین آپ ہمیں اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@YQTV.tv، اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس تاریخ کا چاہیے، ڈیٹ کا چاہیے، آپ سرچ کیجیے، اس سے مستفیض اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور YQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔